آئی ایم ایف کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ یہ ایک دم سے وہ بڑی پازیٹیو ویو ہے, وائبس چینج ہو گئی ہیں مارکیٹ کے اندر. وہ جو مایوسی پھیلائی جاتی تھی کہ آج ڈیفالٹ یا کل ڈیفالٹ, اس سے ایک ہوپ جنریٹ ہوئی ہے اس اناؤنسمنٹ سے. کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ملک صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک جو حالات تھے اور جو مارکیٹ کی نروسنس تھی وہ ایکچولی آرٹیفیشیل تھی, کیونکہ مثلا روپے کی قدر اصل نہیں تھی. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ میں نہیں کہہ رہا, اب تو بلومبرگ کے بھی 19 میں ایک آرٹیکل آ گیا کہ جی 244 ہونی چاہیے. اسی طرح جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور آئی ایم ایف کی پرولونگڈ ڈیلے جو تھی وہ یہ ہر ایک چیز کے اوپر وے کر رہی تھی. آپ کے جو بینکس ہیں کمرشل, چائنیز نے ضرور بزنس دوبارہ شروع کیا فروری کے ٹیکنیکل ریویو کے بعد, جب ہم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہمارا ٹیکنیکل مکمل ہو چکا ہے, نو اٹس ادر میٹرس. تو ابھی بھی 5.5 بلین جو ہم نے واپس کیے, اور دسمبر جو کوارٹر تھا وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ایکچولی $4 بلین سے ریڈیوس ہو, بھی ان یوزول ان اینی کنٹریز آئی وڈ سے, پاکستان جیسی جو ہے. تو یہ جو چیز, یہ سارے ایکسٹرا آرڈنری ایب نارمل معاملات تھے. ابھی ہم نارملائزیشن کی طرف چلے ہیں, اور آپ کی روپے کی جو اسٹرینتھ ہو رہی ہے یا بہتری آ رہی ہے, یہ اس کی ڈیو تھی. آپ سری لنکا کو دیکھیں, 390-95 پہ تھا جب ان کا جو یہ پروگرام ایس ایل اے وغیرہ ہوا, تو آپ نے دیکھا کہ قریباً وہ 300 سے نیچے آ گیا, آلموسٹ 100 روپے کی اس میں امپروومنٹ آئی. آج ہمارے روپے میں 10 روپے کی ریکوری ہے صرف اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی. تو آپ کی توقع کیا ہے, اب یہ کہاں سیٹل کرے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اپنے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے پاس جائے گا. وہ کیا ہے جی, وہ تو میں تو جب کہتا تو شاید لوگ نہ مانے, اب تو وہ بلومبرگ نے کیلکولیٹ کر کے 19 میں کو اپنے آرٹیکل میں ان کے اکانومسٹ نے لکھا نا 244. تو آپ کی توقع اب یہی ہے کہ یہ 245 250 کے قریب 250 کے قریب الٹیمیٹلی دس جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے. دیکھیں مطلب میں لاسٹ ایئر بھی آیا تھا نا, جب میں نے کہا اس کو 200 نیچے ہونا چاہیے, میں ہوا میں نہیں بات کرتا, اس وقت بھی جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ تھا وہ 197 تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ کو اگر 250 پہ روپیہ چاہتے ہیں آ جائے, اب تو آپ کا مارکیٹ بیس سسٹم ہے نا, تو آپ کو کہنے سے زیادہ آپ کی مارکیٹ فورسز کو وہی کر رہی ہیں نا, اس کے لیے آپ کو انفلوز چاہیے. آپ کو کوئی 8-10 ارب ڈالر آپ کی کٹی میں پڑا ہو. نہیں, انٹرونشن کے بغیر ہوگا, انٹرونشن کے بغیر ہوگا. اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ جو گرے مارکیٹ جو کابل میں ہے, جس کو یعنی کوٹ کیا جاتا تھا, 35 روپے کا فرق, آج کتنا فرق ہے, 5 روپے کا. 275 کے قریب آپ کی مارکیٹ چل رہی ہے پاکستان میں, وہ 280 پہ. تو یہ جو نیرو ہوا ہے گریجولی, پہلے وہ 305 کے قریب آیا, تو اس میں قریب 20 روپے 18-20 روپے امپرومنٹ ہوئی پچھلے 2-3 ہفتے, جیسے پازیٹیو باتیں. کتنے انفلوز آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے آفیشیل ریزروز میں, بلڈ اپ کتنا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے کہ ہم جانے سے پہلے ایک کمفرٹیبل پوزیشن ریزروز کی ٹو دی ٹیون آف اراؤنڈ 14 سے 15 بلین نیشنل ریزروز, جس میں 12 اگست کو آپ چاہیں گے کہ میری کوشش, ہماری اس گورنمنٹ کی کوشش ہے 14 سے 15 ارب نیشنل ڈالر انکلوڈنگ ریزروز ہیلڈ بائی پرائیویٹ بینک. obviously اس کا مطلب ہوگا کہ آپ 8-9 ارب ڈالر چاہیں گے کہ آپ کے نیٹ ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس جو کہ آج 4.06 ہے. تو آپ اس کو ڈبل کرنا چاہیں گے, کم از کم مور دین ڈبل. تو اس کے لیے ہماری ایفرٹ جاری ہیں, اور انشاءاللہ وہ آئیں گے کہاں سے, تھوڑا روشنی ڈالیں, کیونکہ 1 ارب ڈالر کی تو آپ کی قسط ہے. تو باقی کا اگر آپ چاہیں کہ 5 ارب ڈالر لینا ہے, تو ایک یہ نکالیں 4 ارب ڈالر اور آپ اینٹیسپیٹ کریں. 4 کہاں سے آئے گا؟ نہیں دیکھیں, وہ ہمارا 2 ارب سعودی عربیہ کی کمٹمنٹ ہے, فرم کمٹمنٹ ہے, وہ ڈپازٹ آنا ہے اور آئے گا انشاءاللہ. کب تک؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 12 اگست سے پہلے ہو, جولائی سے اینڈ آف جولائی تک ہو انشاءاللہ. اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہوگا. اس سے یو اے کی بڑی کلیئر کمٹمنٹ ہے, 1 ارب وہ ہو جائے گا. ہمارا ورلڈ بینک ہم نے سب کچھ کر دیا, مکمل کر دیا, جو 3 سال سے رکا تھا ہمارا رائز 2 پروگرام جو تھا فسکل ریفارمز کا, وہ میں نے میرے آنے کے بعد ہم نے وہ چاروں پروجیکٹ مکمل کیے ہیں. 450 وہ اور 250 ارب آپ کو AAIB سے چائنا کو فائنینسنگ تھی, 450 ایچ. انہوں نے 200 ملین فلڈ کی وجہ سے اس کو ری پرپز کر کے دے دیا ہوا ہے, تو 700 وہ ہو گیا. کوئی 300 ملین میں جنیوا کے پلیجز ہے, تو یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ 4 بلین ہے. اور 5واں ملین جو ہمارا آپ نے خود ہی کہا کہ IMF کا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں فائنینسنگ گیپ ابھی بھی جو انہوں نے ہمارے SBA میں لیا وہ 5.6 ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. وہ 600 کہاں سے آئے گا؟ وہ 600 ان دا پروسیس ارینجمنٹس انشاءاللہ ان پلیس ہے. ابھی وی آر ڈوئنگ اٹ ویل بیفور 12 انشاءاللہ. $600 ملین کا ارینجمنٹ. جب آپ 12 کو جا رہے ہوں گے, 12 جولائی میں 12 اگست کی بات آپ کر رہے ہیں, ابھی تو ہمارے پاس 40 دن ہے. تو 12 جولائی میں پروگرام میں جانے سے پہلے تو آپ اس 600 کی بھی کمٹمنٹ دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے؟ کمٹمنٹ نہیں, بلکہ میں ان کو فرم ان کو مجھے دینا ہے کہ 600 ملین ارینج ہو گیا. تو یہ آپ کا ایک موٹا نمبر یہ ہو گیا کہ اب آپ کو 12 اگست تک 14 جولائی ٹھیک ہے 14 سے 15 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ دیں. جی جس کے لیے آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کم کم اسٹیٹ بینک کے پاس 9 ارب ڈالر اس دن پڑا ہوگا جس دن آپ آفس چھوڑ رہے ہوں گے. انشاءاللہ آفس چھوڑ دیں گے 6 ہفتے میں, یا کوئی دل ہے ابھی کہ نہیں وہ فرم پلان ابھی تک تو اللہ کو جو منظور یہی ہے کہ 12 ویسے بھی آپ کو آفس چھوڑنا پڑے گا انلیس آپ کانسٹیٹیوشنل ایکسٹراڈنری پروویژن کو انووک کریں, ایمرجنسی والی جو ہے. ادروائز تو آپ کو 12 اگست کو تو آٹومیٹکلی ٹینیور ختم ہوگا, تو اسمبلی اسٹینڈ ریزالوڈ. اچھا, معاہدے کی خبر آتے ہی موڈیز انویسٹر سروس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ IMF پروگرام سے میکرو اکنامک استحکام آئے گا, مگر پاکستان کو ریونیو میں اضافے کے علاوہ معاشی اور انتظامی اصلاحات کی ضرورت ہوگی. چھوٹی مدت میں معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا. بلند شرح سود کے باعث حکومتی اخراجات اور کاروباری سرمایہ کاری بہت تھوڑی رہے گی. IMF معاہدے کی منظوری سے سرکاری لیکویڈیٹی میں معمولی بہتری آئے گی. IMF معاہدہ 2 طرفہ
اور کثیر الجہتی شراکت داروں سے قرض اور مالیاتی اعانت کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ موڈیز نے مزید کہا ہے کہ مالی سال 2024 میں بیرونی قرضوں کی ادائیگی زیادہ رہے گی۔ اب بھی غیر یقینی ہے کہ پاکستان IMF کی $3 ارب کی مکمل فنانسنگ حاصل کر سکے گا یا نہیں۔